बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। अफ़गानिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और हिज़्ब इस्लामी अफ़गानिस्तान के सरबराह जो इस वक्त काबुल में एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि वो ज़्यादा सरगर्मी नहीं दिखा पा रहे, वो ज़्यादा बोल नहीं रहे। इंजीनियर गुलबदीन हिकमतयार आप कह सकते हैं कि घर में नज़रबंद हैं। उन पर पाबंदियां हैं अफ़गान तालिबान की तरफ से। उन्होंने एक्स के ऊपर लिखा है, ये बोल उठे हैं पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के तनाज़े के ऊपर, और इन्होंने बड़ी मानीखेज़ बातें की हैं अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से भी, और ये कहा है कि कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई है ये अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो गई है। मज़ीद इस बयान की तफसीलात आपके सामने रखनी है। और पाकिस्तान ने अमरीकी सफ़ीर के एक बयान के ऊपर बरहमी का इज़हार किया है। वो अमरीकी सफ़ीर जो भारत में तैनात है, और इन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की है। कश्मीर के दौरे पर ये गए थे, मकबूज़ा कश्मीर में जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम है, यहाँ पे उन्होंने बात की थी, और इस पर पाकिस्तान ने एहतजाज किया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अहम वाक़यात, कुछ अफसोसनाक वाक़यात भी आपके सामने रखने हैं। इंजीनियर गुलबदीन हिकमतयार कहते हैं, मैं सबसे पहले इन्हीं का बयान जो है ये आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि ये इंतहाई अहम बयान उन्होंने दिया है। और ये कहा है उन्होंने कि तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मौजूदा कशीदगी दरअसल दिल्ली और इस्लामाबाद की तवील अरसे से जारी दुश्मनी का तसलसल है, जिसके बारे में उनका ख़्याल है कि ये कश्मीर से बढ़कर अफ़गानिस्तान तक फैल चुकी है। ये लड़ाई जो कश्मीर के हवाले से हो रही थी ये अब लड़ी जा रही है अफ़गानिस्तान में। ये उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि जो लोग इस तनाज़े को सिर्फ़ पाकिस्तान और एक अफ़गान ग्रुप के दरमियान इख्तिलाफ़ समझते हैं, उन्हें मामले की हकीकत का काफ़ी इदराक नहीं है। हिकमतयार ने पाकिस्तान से अफ़गान मुहाजिरीन की जबरी बेदखली और उनके घरों की तबाही को इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी तारीख़ी गलती करार देते हुए कहा कि इस इक़दाम से बिलाखिर भारत को फ़ायदा पहुँचेगा। आगे जाके मैंने इस पे बात भी करनी है कि कैसे भारत को फ़ायदा पहुंचेगा, और ये ख़याल क्यों ज़ाहिर किया है इंजीनियर गुलबदीन हिकमतयार ने। उन्होंने पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन की मौजूदगी की तारीख़ का हवाला देते हुए कहा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में मुल्क में दाखिल हुए थे अफ़गान मुहाजिरीन, यानी पाकिस्तान में दाखिल हुए थे, और गुज़िश्ता दहाइयों के दौरान मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी हुकूमतों और सियासी क़ुव्वतों ने उनकी मौजूदगी को तस्लीम किया। हिकमतयार के मुताबिक बहुत से पाकिस्तानी हुकाम और शख्सियात पहले ये कह चुकी हैं कि अफ़गान अवाम की सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत ने जंग को पाकिस्तान तक फैलने से रोका, और इस्लामाबाद अफ़गान मुजाहिदीन की कुर्बानियों का मकरूज़ है। इस सिलसिले में उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये नज़रिया गलत था, या वो लोग गलत थे जो सोवियत फ़ौज की मौजूदगी को पाकिस्तान तक बढ़ाना चाहते थे। अब ये बयानात ऐसे वक्त में आए हैं कि जब पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के बीच में सख्त कशीदगी है, कुछ कोशिशें भी हो रही हैं, कुछ पॉजिटिव इशारे भी मिल रहे हैं कि बातचीत दोबारा से शुरू हो सकती है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद खुल सकती है, तिजारत बहाल हो सकती है। लेकिन अब बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि दोनों मुल्क आपस में कशीदा ताल्लुकात रखते हैं। और इसमें जो इंजीनियर गुलबदीन हिकमतयार ने कहा कि ये बिलवास्ता तौर पर भारत को ये पॉलिसी जो है फ़ायदा पहुंचा रही है, क्योंकि जो अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान से जा रहे हैं वो शाकी जा रहे हैं, यानी वो गिले शिकवे के साथ जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि बावकार अंदाज में उनको वापस भेजा जाए और वो वापस जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक असूली पॉलिसी है वो यही है कि कोई भी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में नहीं रह सकता। जैसे हम अफ़गानिस्तान नहीं जा सकते बग़ैर पासपोर्ट के, बग़ैर वीज़े के, कानूनी तौर पर हम जा सकते हैं, किसी भी मुल्क में जा सकते हैं, लेकिन किसी एक भी मुल्क में हम इस तरीके से गैर कानूनी तौर पर दाखिल नहीं हो सकते जिस तरीके से अफ़गान शहरी जो हैं ये पाकिस्तान में दाखिल होते रहे हैं, या यहाँ पे 4 या 5 दहाइयों से रहते रहे हैं। ये जिस तरीके से गुलबदीन हिकमतयार ने ये इशारा किया है कि ये पहले कश्मीर के हवाले से लड़ते रहे, और अब ये लड़ाई दिल्ली और इस्लामाबाद की जो है ये अफ़गानिस्तान तक ये लड़ाई फैल चुकी है। और इसमें ये भी उन्होंने इशारा दिया है कि ये जो लड़ाई है असल में ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की है,
اور اس میں افغانستان بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے، یعنی افغان طالبان کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ کیسے وہ ساتھ دے رہے ہیں ہندوستان کا، یا کیسے ان کی قربتیں بڑھ رہی ہیں ہندوستان کے ساتھ۔ بہت سارے پہلو ہیں اس بیان کے، انتہائی اہم دنوں میں انتہائی اہم بیان دیا ہے انجینئر گلبدین حکمتیار نے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اس بیان کا رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے، افغانوں کی طرف سے سامنے آ رہا ہے، اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں کہ ایک بار پھر آپ نے ثابت کر دیا کہ جی آپ محب پاکستان ہیں، آپ پاکستان سے محبت کرنے والے لیڈر ہیں، اور جس طریقے سے ان پر تنقید ہوتی ہے اسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ رگڑا دیا جا رہا ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہے یہ پاکستان نے ہندوستان میں تعینات امریکی سفیر سرجیو گور کے جموں کشمیر سے متعلق بیان پر سخت احتجاج کرتے ہوئے اسلام آباد میں امریکی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا، اور پاکستان کے دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق امریکی سفیر نے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے دورے کے دوران دیے گئے ان ریمارکس پر باضابطہ احتجاج ریکارڈ کروایا جن میں یعنی ان ریمارکس میں انہوں نے جموں کشمیر کو انڈیا کا ایک اہم حصہ قرار دیا تھا۔ پاکستان نے یہ جو انڈیا میں تعینات امریکی سفیر ہیں اس کے بیان کی سخت مذمت کی، اسے مسترد کر دیا اور کہا کہ جموں کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع خطہ ہے جس کا حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا باقی ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق امریکی ناظم الامور کو دیے گئے احتجاجی مراسلے میں اس بات پر زور دیا گیا کہ امریکی سفیر کا بیان مسئلہ کشمیر کے بارے میں امریکہ کے طویل المدتی اور دستاویزی موقف سے مطابقت نہیں رکھتا اور بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی بالادستی سے متعلق امریکی عزم کے بھی منافی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کو سراہا ہے، تاہم امریکی حکام کو جو ہے وہ یقینی بنانا چاہیے کہ ان کے عوامی بیانات جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کے مطابق ہوں۔ یہ بیان انہوں نے دیا ہے، ظاہر ہے کہ اس بیان کی اہمیت بھی ہے اور اس پہ بات بھی بنتی ہے اور اس پہ احتجاج بھی اس لیے بنتا ہے کہ ایک تو متنازع علاقہ ہے، اور جس طریقے سے وہاں پہ انتظامی حیثیت تبدیل کی ہے ہندوستان نے کشمیر کی، لداخ اور جموں کشمیر کو الگ الگ کر کے، اور پھر اس طریقے سے جو ایک مخصوص حیثیت تھی، جس طریقے سے یہاں پہ ہم پاکستان میں آزاد کشمیر دیکھتے ہیں یا گلگت بلتستان دیکھتے ہیں، وہ مخصوص حیثیت ختم کی ہندوستان نے، اور پھر پاکستان اور ان دنوں امریکہ کے جو تعلقات ہیں، اور پھر یہ کچھ لوگ امید بھی لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ثالثی کی پیشکش کا بھی اس بیان میں ذکر ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس بیان پہ انڈین میڈیا میں بھی بڑی بات ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس قسم کے جو بیانات ہوتے ہیں اور پھر اس قسم کے عہدیداروں کی جانب سے، کیونکہ یہ جو امریکی سفیر ہیں یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں، سفیر ہیں، اور پھر ان کے جملے، ان کے الفاظ، ان کے بیانات جو ہیں ان کو پھر کافی اہمیت دی جاتی ہے۔ کچھ واقعات ہوئے ہیں افسوسناک، ایک مولانا یونس جو ہیں ان کو ایک عالم دین ہیں، ہنگو میں شہید کر دیا گیا ہے۔ جماعت اہل سنت سے غالباً ان کا تعلق بتایا گیا ہے۔ نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے، وہ فرار ہو گئے ہیں اور یہ شہید ہو گئے ہیں۔ باجوڑ قبائلی ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، تحصیل ماموند میں ایک قبائلی رہنما ملک مظروف خان کو شہید کر دیا گیا ہے نامعلوم افراد نے۔ یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی مختلف شخصیات کو، مذہبی شخصیات کو، سیاسی شخصیات کو نشانہ بنایا گیا ہے باجوڑ جیسے ضلع میں۔ اور کوئٹہ سریاب روڈ بلوچستان یونیورسٹی کے پاس کیچی بیگ تانے پر دستی بم سے حملہ ہوا ہے، ایک اہلکار اس میں زخمی ہوا ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور تمام جو راستے تھے ان کی تلاشی لی گئی، لیکن یہ حملہ کس نے کیا یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ اور اسی طرح سوات سے گزشتہ روز کی ایک خبر تھی، میں آپ کو تاریخ آج کی بتا دیتا ہوں، میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں تاریخ بتانا۔ آج
جو ہے یہ 20 اگست ہے اور جمعرات کے دن کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ بدھ کے دن کا واقعہ ہے کہ جب سوات میں گلی باغ سب جیل میں قیدیوں نے جو ہے پولیس پہ حملہ کیا اور متعدد اہلکار جو ہیں یہ زخمی ہوئے۔ تقریباً 10 اہلکاروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ اس سب جیل کے اندر قیدیوں کے حملے میں یہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال، اور اسی طرح ایک اور واقعے میں کچھ قیدیوں کی وین کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ قیدیوں کو چڑا کے لے جایا گیا ہے۔ تقریباً 15 کے لگ بھگ قیدی بتائے جاتے ہیں۔ یہ بلوچستان کا واقعہ، اور بلوچستان کے طول و عرض میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن بھی جاری ہے، اور اس آپریشن کا نام رد الفتنہ 3 جو ہے یہ رکھا گیا ہے مختلف علاقوں میں، اور پھر ساتھ ساتھ مختلف اعداد و شمار بھی سامنے آتے ہیں کہ ان آپریشنز میں دہشت گردوں کو مارا جاتا ہے۔ یہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پھر افغانستان سے متعلق اپڈیٹس، اور انہی اپڈیٹس کے حوالے سے جاننے کے لیے اگر آپ کی دلچسپی ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں، تو میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔